ایک چڑیا درخت پر کہہ رہی تھی ایک مسافر سے، یہ مسافر بیوقوف پتہ نہیں کہاں جہاں جا رہا ہے، وہ بزرگ تو مرے پڑے ہیں۔ بڑے تعجب میں ہوئی، کہا چلو اب مر بھی گئے ہیں تو کیا ہے، ان کے بچوں کو کچھ افسوس کر لیں گے۔ 2-1 میل رہ گیا تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا بالکل خیریت سے۔ تو کہا حضرت کیا چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی؟ چڑیوں نے خبر دی تھی کہ آپ مر گئے۔ فرمایا کہ کیا وقت تھا جب چڑیوں نے کہا تھا؟ کہا 12 بجے ٹھیک سر پر سورج تھا۔ فرمایا آج میں اللہ سے غافل ہو گیا تھا تو چڑیوں نے صحیح کہا کہ جو خدا سے غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہے، وہ جیتے ہوئے مرا پڑا ہوا ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ اگر دل زندہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرات نہ کرتا۔ اور جس کو گناہوں سے تلخی کا احساس نہ ہو، معیشتاً زنکا کا احساس نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں جو نافرمانی کر کے حرام لذت درآمد کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں۔ تو جس ظالم کو نافرمانی سے تلخی حیات کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اس کا احساس نہ ہونا اس کی دل کے مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی مردے کو 10 جوتا نہیں 10,000 مارو، اف کرے گا؟ مرا پڑا ہوا ہے۔ تو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جس کو گناہ کرنے کے بعد تلخی معیشتاً زنکا کا ظہور اور اس کا دل میں ذرا بھی خیال نہ آئے کہ زندگی تلخ ہو گئی، جس کی زندگی خدا تلخ کر دے اور اس کو تلخی حیات کا احساس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ اگر تم روزہ رکھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، بیوی کو آرام سے رکھو گے، غصے سے اپنے کو بچاؤ گے، اور اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے، اور ہر نیک عمل کا جو زکوٰۃ کا وقت زکوٰۃ دو گے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں گی، اور گھر سے نکلتے وقت برقعے میں نکلیں گی، اور اپنے شوہروں کی خدمت کریں گی، اور اپنے ماں باپ کا بھی ادب کریں گی، اپنے بچوں کو اللہ والی زندگی سکھائیں گی۔ تو یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ اعلان ہو رہا ہے، خالق حیات جس نے زندگی دی ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تم کو ضرور مزیدار زندگی دیں گے، بالطف حیات دیں گے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ کہ جو اللہ والے ہیں نیک رہیں گے اور نیکی پر چلیں گے، گناہ سے بچیں گے، بہشتی زیور کا حصہ نمبر 7 جو مرد یا عورت پڑھے گا اس کی اخلاق صحیح ہو جائیں گے۔ بہشتی زیور حصہ نمبر 7 اور بہشتی زیور حصہ نمبر 4 پڑھنے سے شوہر کے حقوق سمجھ میں آ جائیں گے، اور میرا واز خوشگوار ازدواجی زندگی پڑھنے سے شوہر کو عقل آ جائے گی کہ بیوی کو کتنا آرام سے رکھنا چاہیے۔ اگر اپنی بیٹیوں کو آرام سے رکھنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کا خیال رکھو۔